بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کو کہا جاتا ہے۔ دراصل درود شریف ایک دعا بھی ہے۔ یہ دعا بڑی ہی قبولیت رکھتی ہے، مانگنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ انسان کا جب جی چاہے جتنا درود شریف پڑھے اتنی رحمتیں حاصل کر لیں۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہاں کوئی کمی اور تنگی نہیں ہے۔ یہ تو مانگنے والے پر ہے کہ وہ کتنا مانگتا ہے اور کتنا اس در سے حاصل کرتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو رب کے ہاں خوب ہی قبول اور مقبول ہے۔ آپ باقی کوئی بھی دعا پڑھیے، کوئی عمل کیجیے، کوئی نفل پڑھیے، اس کے قبول ہونے کا ہمیں کامل یقین نہیں ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی دعا ہے جس پر ہمیں کامل یقین ہے کہ یہ ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ انسان کا جب جی چاہے جتنا جی چاہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس دعا کو پڑھ کر اپنے لیے خوب ہی رحمت اور خوب ہی درجات بلندی کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا محبت اور شفاعت کا طلب کرنا ہے، اور جس نے محبت کا اظہار کیا اس کو کیسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والوں کو دونوں طرف سے برکت ہی برکت ہے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت اور حضوری ملے گی، اور رب عز و جل کی بارگاہ سے نگاہ کرم ملے گی، یعنی ایک ہی وقت میں آپ کی طرف رب عز و جل اور رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوں گے۔ کیا کوئی ایسا دوسرا عمل ہے جسے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل دونوں ایک ہی وقت میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، ایک ہی وقت میں آپ کے درجات بلند ہوں، ایک ہی وقت میں آپ کے گناہ بھی مٹ رہے ہوں، آپ کو نیکیاں بھی مل رہی ہوں، آپ کو ثواب بھی مل رہا ہو، آپ کو رحمتیں بھی مل رہی ہوں؟ کیا کوئی ایسا عمل ہے؟ یقیناً ایسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ تو درود شریف کی برکت اور فضیلت یہی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک دفعہ پڑھنے سے اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جو کسی دوسرے عمل سے نہیں ملتی۔ یقیناً درود پاک ایک باب برکت، ایک باب فضیلت، ایک باب رحمت، ایسا خزانہ ہے کہ جسے مل جائے اس کو تو دونوں جہاں کا سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرنا چاہتا ہو، اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت مل جائے تو سمجھے کہ رب عز و جل کی بارگاہ میں بھی قبولیت مل گئی۔ درود شریف ایک نہایت ہی آسان اور بابرکت تجارت ہے جس سے انسان کو بلا تکلف صرف منافع ہی منافع ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہے اسے درود شریف کی بدولت ہی ملا ہے۔ جس کو بھی ولایت ملی ہے صرف اور صرف درود شریف کے بدلے میں ہی ملی ہے۔ ہمارے لیے مختلف اعمال کرنا بہت مشکل ہے، لیکن درود شریف پڑھنا ہمارے لیے نہایت ہی آسان ہے، اور اگر ہم درود پاک باوضو ہو کر احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور باندھ کر پڑھیں، مدینہ شریف کی یاد میں گم ہو کر پڑھیں، تو اس کی بے انتہا برکتیں اور فضائل ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کچھ نہیں نوازتا، اس کا تصور ہی ناممکن ہے، اسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ روحانی سفر کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دی ہے۔ درود شریف کے صدقے سے ولایت کے درجات پر پہنچنا آسان فرما دیا ہے۔ درود شریف کے صدقے سے وہ کچھ ملتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ خود بھی درود شریف پڑھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو درود شریف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ایک لاجواب عبادت ہے۔ ہم انسان تو بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور بڑے سے بڑا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں اس کا فائدہ دراصل ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ ہمارا درود پاک دراصل ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، اس سے ہمیں ہی نفع حاصل ہو رہا ہے، دین اور دنیا کی خیر و بھلائی مل رہی ہے۔ اور ہم دراصل جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس سے یہ فائدہ حاصل ہو جائے، ہمارا یہ کام بن جائے، ہمارے یہ معاملات حل ہو جائیں، ہمارے یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم اس نیت سے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ درود پاک ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اصحاب پر بھیجی جا رہی ہے۔ ہمارا تو یہ مقصد ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم درود پاک کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح سے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کے وہ فضائل و برکات دیکھنے کو ملیں گے جس کا تصور ناممکن ہے۔ اس پر بھی رب کی رحمت کے کیا کہنے کہ ہمارا ناقص درود پاک وہ قبول فرماتا ہے، اور اس سے ہمیں فائدے عطا فرماتا ہے، ہمارے مسائل حل فرماتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے، ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے، ہماری مشکلات حل کرتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہمارے کام بناتا ہے۔ درود پاک کو ہم اپنے فائدے کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ہمیں اتنا عطا فرما رہا ہے۔ اگر ہم درود پاک کو دعا کی نیت سے پڑھیں تو پھر اللہ عز و جل ہمیں کیا کچھ نہیں عطا فرمائے گا۔ درود شریف دراصل سلام ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور فوائد اس کے بے انتہا ہیں۔
دونوں جہاں کی سلامتی، برکت، کامیابی و کامرانی، جنت، قرب الہی اور سب کچھ اس کے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، قیامت کے دن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا ہوگا، شفاعت عطا ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہوگا، عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ درود پاک کیا ہے، ہم اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسی دعا ہے جو دین اور دنیا اور آخرت، جنت، ہر معاملے کے لیے کافی ہے، جس کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی معاملے کی فکر کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جب اللہ عز و جل نے درود پاک کے پڑھنے کی تعلیم ہمیں اپنی عظیم الشان کتاب قرآن کریم میں فرما دی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو جب اللہ عز و جل نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرما دی تو پھر درود و سلام پڑھنے میں کیوں کمی کریں؟ تو کثرت سے درود و سلام پڑھیے، اللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم پر خاص نگاہ کرم فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اور کثرت سے صبح و شام ہر وقت درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام غم اور دکھ فکر دور فرما دیتا ہے۔ درود پاک سے دین اور دنیا کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی ہے، زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، انشاءاللہ عز و جل اس کا خاتمہ ایمان پر بالخیر ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر دین و دنیا کی آسانیاں عطا ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایک مومن کے لیے اثاثہ کل ہے، خزینہ ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑھ کر بابرکت سعادت ہی یہی ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور محبت نصیب ہو، اور یہ معاملہ صرف اور صرف درود پاک کی برکت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ باقی کوئی بھی عمل کریں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا قربت کے امکانات کافی کم ہیں، لیکن درود پاک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، زیارت نصیب ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی رحمت ملتی ہے، اللہ عز و جل کا کرم اور فضل ملتا ہے، گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اللہ عز و جل ہم پر کرم فرمائے اور ہمیں خوب ہی کثرت اور برکت سے، ادب و احترام سے، توجہ سے، محبت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔